موسیقی روح کی غذا ہے، کیا واقعی؟ اگر میوزک واقعی روح کی غذا ہے تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا، یہ شاید کسی کے پاس ہے نہیں۔ جب آپ کا پیشنٹ یا آپ کا کوئی جاننے والا بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے تب آپ اس کے پاس میوزک کیوں نہیں لگاتے؟ تب تو اس کو زیادہ ضرورت ہے نا، کیونکہ اس کی روح نکلنے والی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو جب روح کی غذا ہے تو آپ اس کو اس کی ڈائٹ پرووائڈ کر کے روح کو واپس لے آئیں، سمپل از دیٹ۔ لیکن آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ موسیقی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جب دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھ دیا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روح کا سکون موسیقی میں رکھ دیا جائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ روح تو ویسے بھی عرش کی ہے، روح کا ان زمینی لغویات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ آپ کا یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میوزک کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا، ایون تو وہ آپ کو ڈپریس ضرور کر سکتا ہے۔ ان کیس جب آپ زیادہ میوزک سنتے ہیں آپ ڈپریسڈ ضرور ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر ڈوپامین ہارمون کا اتنا رش ہو جاتا ہے کہ آپ کا وہ رش ڈے بائی ڈے آپ کو انکریز ڈوز میں چاہیے۔ آپ کی وہ ڈوز کم ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ چاہو گے کہ نیکسٹ ڈے آپ کو اس سے زیادہ ڈوز ملے، آپ چاہیں گے کہ نیکسٹ ڈے آپ زیادہ میوزک سنیں۔ آپ نے پہلے دن اگر ایک گانا سنا ہے نا تو آپ کا ڈوپامین آپ کو نیکسٹ ڈے اتنا انجسٹ کرے گا کہ آپ دوسرے دن 2 گانے سنیں گے، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اور اسی طرح آپ میوزک ایڈکٹڈ ہو جائیں گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ان شارٹ وہ آپ کی روح کی غذا نہیں، آپ کو ایڈکشن میں مبتلا کر دیتی ہے، آپ کو ایڈکٹ کر دیتی ہے۔ میوزک ایڈکشن ہے، اور ایڈکشن کی ورسٹ فارم ہے جس سے نکلنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم نے اسے مشکل کر دیا ہے، کیونکہ ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے اندر سما گیا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ اس پوائنٹ پہ غلط ہیں۔ موسیقی میوزک کبھی بھی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، اس میں ڈاؤٹ رہ ہی نہیں جاتا، وہ 100% ایکوریٹ بات ہے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت اور ہدایت والا بنا کر رکھا، اور مجھ کو حکم دیا کہ میں بانسری اور موسیقی اور کفارات یعنی سرنگی اور گانے بجانے کی چیزوں اور اس طرح کی اور چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں جن کی عبادت کی جاتی تھی سب کو مٹا ڈالوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو موسیقی سے دور رکھنے والا بنا کر بھیجا گیا نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو آپ ہوتے کون ہے جو میوزک میں اپنا سکون ڈھونڈنا شروع کریں؟ وہ آپ کو سکون نہیں دیتا، وہ آپ کی لذت ہے۔ جو لذت آپ اپنے نفس کو دے رہے ہیں، جو لذت آپ اپنے شیطان کو دے رہے ہیں، جو لذت آپ اپنے اندر کو دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول چکے ہیں کہ آپ کی انر سیٹسفیکشن تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھ دی گئی ہے۔ آپ انر سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں سکتے میوزک کو سن کے، کیونکہ آپ کا انر سیٹسفائیڈ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے۔ کیونکہ اگر میوزک میں تھوڑی بہت بھی راحت رکھی گئی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی کے آلات توڑنے والا نہ بنا کر بھیجتے۔ آج کا میوزک آپ دیکھیں ان کے اندر کتنے شرکی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کتنے غلط غلط الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا ہے آج کا میوزک؟ کیا ہے؟ ان شارٹ عورت کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، عورت کے ایک ایک فیچر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا، دین اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے نا، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین اسلام کی اصل جو تعلیمات ہیں ان سے دور ہٹا دیں۔ عورت کو کیوں انہوں نے آگے پیش کر دیا؟ کیونکہ عورت کو ہی چھپانے کا حکم دیا تھا، مرد کو کیوں نہیں اتنا سامنے کیا؟ عورت کے ہی جسم پہ کیوں بات کی جاتی ہے؟ عورت کی ہی آنکھوں کو کیوں شاعری میں لایا جاتا ہے؟ عورت کے جسامت پر ہی کیوں بات کی جاتی ہے؟ میوزک کے اندر یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں ہماری اصل تعلیمات جو اسلام نے، جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، انہوں نے ہمیں ان سے دور کر دینا ہے۔ جب ہم ان سے دور ہو جائیں گے ہم ان کو فالو کرنا شروع کریں گے، جیسے آج ہم اندھوں کی طرح BTS کے پیچھے چلتے پھر رہے ہیں۔ ہم یہی کام کر رہے ہیں نا، BTS کے پیچھے چل رہے ہیں۔
ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. تو جب ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دینا کیونکہ انہوں نے ہماری تعلیمات لے لی, انہوں نے ہمارے ایمان کی روح ہم سے لے لی ہے. آپ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, میں کہتی ہوں موسیقی آپ کی روح لے لیتی ہے, آپ کے اندر چھوڑتی کچھ نہیں ہے, آپ کو ایڈکٹ کر دیتی ہے, آپ کو آپ کی اصل تعلیمات سے دور کر دیتی ہے. آپ کی اصل, آپ کو نہیں پتا کہ ہماری اسلامی تاریخ میں کتنے کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. انہوں نے موسیقی سنی ہوتی تو آج یہ واقعات رونما نہ ہوتے. ہم ڈسٹریکٹ ہی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے چیز روکی تھی, اس چیز کو ہم لوگوں نے پروموٹ کر دی ہے. بی ٹی ایس کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ ہم پروموٹ کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم میوزک کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم بالی ووڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہالی ووڈ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں اپنی اصل تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کو اپنے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہو اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ قوم ہو. ہم لوگ اپنے آپ کو بھول گئے اور ان لوگوں کو آئیڈیلائز کر لیا اور انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیے میوزک جو ہے نا, اس کا صرف ہمیں دینی طور پہ نہیں کہا جاتا. وہ ایک واقعہ ریسنٹلی بہت فیمس ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے پوچھا اپنی کلاس فیلو سے کہ مجھے بتاؤ کہ مسلمان کیوں میوزک سننے سے منع کرتے ہیں, اور مجھے تم نے وہ حدیث یا کوئی ایسی چیز نہیں سنانی جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا یا کیا جائے گا ایسے کا کچھ. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تم لوگوں کی ہی ریسرچ سے ماروں گی. اس نے کہا بتائیں کیسے ماریں گی. اب دیکھیں, جب انسان میوزک سنتا ہے نا, اس کے اندر ڈوپامین ہارمون رش میں آ جاتا ہے, مطلب وہ زیادہ اماؤنٹ میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ نے آج میوزک سنا ہے, اگر آپ کل میوزک نہیں سنیں گے نا, آپ کے اندر عجیب سا تذبذب پیدا ہو جائے گا. آپ کے باڈی کے اندر عجیب سی آپ کو کشمکش میں آپ آ جائیں گے کہ کون سی چیز ہے جو مسڈ ہے, کون سی چیز ہے جو آپ کو اندر سے ڈسٹرب کر رہی ہے. اصل میں وہ جو ڈوپامین رش آپ نے پچھلے دن اپنی باڈی کو دیا تھا نا, اب وہ ہارمون دوبارہ سے وہی رش مانگ رہا ہے, لیکن آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں, تو وہ آپ کو اندر سے تکلیف دے رہا ہے, آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے. تو میوزک سننے سے آپ کے جسم میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے, آپ بالکل بے چین ہو جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہ ڈوز مجھے ہیوی ڈوز کر کے ملے, میں دوبارہ سے گانے سنوں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ میوزک ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بار بار میوزک ملے, آپ چاہتے ہیں کہ بار بار ہم اسی میوزک کو سنیں, کیونکہ آپ کا وہ ہارمون آپ کو جینے نہیں دیتا, وہ آپ کے اندر بے چینی اور بے سکونی کو ڈیولپ کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس میوزک کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو نہیں چھوڑ پاتے. یقین جانیں, میوزک ایڈکشن کی سب سے ورسٹ فارم ہے, جس میں آپ غلط کی, صحیح کی, برے کی, اچھے کی پہچان بھول جاتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق میوزک میں یوز ہونے والے انسٹرومنٹس میں تقریباً 70-90% سیکشول انسٹرومنٹس یوز کیے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کے اندر سیکشول کریکٹر زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ ان چیزوں کو دیکھنے کی چاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ کے اندر یہ اروزل ہو رہا ہے اور آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. انسانی جسم کے نظام کو اس طرح کا بنایا گیا کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں نا, تو وہ چیز آپ کو ڈسٹرب ضرور کرے گی. جیسے نگاہ, جیسے دیکھنے سے کسی کو گناہ کا آغاز ہوتا ہے نا, اسی طرح اگر آپ میوزک کو سنیں گے تو آپ کے اندر وہ اروزل ضرور ہوگا اور آپ ان چیزوں کی طرف ضرور اٹریکٹ ہوں گے. اس سے آپ کی یوتھ پیریڈ سارا تباہ ہو جاتا ہے. آپ جوانی میں عبادات کرنے کی بجائے آپ غلط چیزوں کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا ڈوپامین رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیتا. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میوزک سننے کے بعد نماز سکون سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ صبح میں ایک گانا سنتے ہیں, آپ وہ پورا دن وہ گانا گنگناتے ہیں. کیوں گنگناتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہ گانا آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے, وہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے. آپ کہیں گے میں نے اس کی آڈیو سن لی ہے, میں کبھی نہ کبھی اس کی ویڈیو ضرور دیکھوں گا. ویڈیو دیکھی, آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو گئی, اب آپ کہیں گے کہ میں وہ گناہ ضرور کروں. ان شارٹ, میوزک آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر زنا کی طرف لے کر جاتا ہے. میوزک آپ کے لیے بہت غلط ہے, موسیقی روح کی غذا نہیں ہو سکتی.